کہ یہ 15 شعبان کی رات میں کون سی عبادت اور کس طرح کرنی چاہیے، کون سی عبادت کس طرح کرنی چاہیے، شریعت کا کیا حکم ہے۔ تو ذہن میں رکھنا 15 شعبان کی رات عبادت کی کیفیت اور عبادت کا طریقہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ شریعت نے ہر شخص کو اپنے ذوق پر، اپنی طبیعت پر سہولت دے دی، جس کی طبیعت اور سہولت جیسے میسر ہو، چاہے کوئی نفل پڑھنا چاہے نفل پڑھ سکتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرنا چاہے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، کوئی ذکر کرنا چاہتا ہے ذکر کر سکتا ہے، درود شریف پڑھنا چاہے درود شریف پڑھ سکتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے استغفار کر سکتا ہے۔ نہ کسی عبادت کی شریعت نے تخصیص کی ہے اور نہ عبادت کی کیفیت کی تخصیص کی ہے۔ بعض لوگ 15 شعبان کی رات نوافل کی جماعت کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں تقریباً نہیں ہے لیکن آس پاس کے کچھ علاقوں میں ہے، پنجاب میں کثرت کے ساتھ ہے۔ نوافل کی جماعت شریعت میں مکروہ تحریمی ہے، جس پر فتویٰ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے فتاوے کے اندر بھی اس کو تحریر فرمائے حوالے کے ساتھ۔ نوافل کی جماعت ہم نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل کی جماعت ثابت نہیں ہے، تو جس طرح ہم کرتے ہیں یہ طریقہ۔ تو کوئی عبادت کی کیفیت اور عبادت کا طریقہ شریعت نے پابند نہیں کیا، نہ کیفیت بتائی نہ طریقہ بتایا، جس کی ہر شخص کی سہولت پر اور طبیعت کے ذوق پر چھوڑ دیا۔ اس رات جس کی جو دل چاہے وہ عبادت کر سکتا ہے، کوئی تخصیص نہیں کہ کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، جس کا جیسے دل کرے انفرادی طور پر جو کر سکتا ہے کرے۔ دوسرا سوال، کیا اس رات میں ساری رات جاگنا ضروری ہے؟ شریعت کی طرف سے ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ جس کو جتنا دل جمی کے ساتھ اخلاص ہے، اللہ کے ہاں گھنٹے شمار نہیں ہوتے، اللہ کے ہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ آپ گھنٹے گھنٹے کھڑے رہیں اور اخلاص نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے چند لمحے اللہ کو دے دیے، اخلاص کے ساتھ تھے، تو وہ گھنٹوں والا سے آپ کے چند لمحے قیمتی ہے۔ آپ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس رات میں کون سے حصے میں عبادت کرنا افضل ہے؟ آیا کہ رات کے شروع میں یا رات کے آخری حصے میں؟ حدیث کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رات کے آخری حصے میں عبادت کرنا محققین فرماتے ہیں افضل ہے۔ لیکن 15 شعبان کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ رب العزت کی رحمت اور جو رحمت ہے وہ رات کے شروع سے ہی اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس رات معاملہ اور ہے، جس کو سہولت ہو وہ رات کے ابتدائی حصے میں جتنی طاقت ہے اتنی عبادت کر لے، پھر سو جائے۔ اگر اس کو شروع میں سو جاتا ہے تو پھر رات کے آخری حصے میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے کچھ عبادت کر لے، تہجد پڑھ لے، ذکر کر لے، تو اس رات کی فضیلت اسے بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور اس رات میں اگر کوئی بندہ اس رات کی عبادت کا حکم مستحب ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے، کر لو تو بہت اجر کی بات ہے، اس لیے کہ اس رات 15 شعبان کی رات انسانیت کے موت اور زندگی رزق کے فیصلے ہوتے، اس لیے عبادت کا حکم دیا گیا تاکہ آپ کے میرے لیے بہتری کا فیصلہ ہو۔ یہ دعا بھی ایک عبادت ہے، آپ کچھ نہ کریں دعا مانگتے رہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اسی طرح آخری درجہ اس رات کی عبادت کا، آپ رات کو آرام سے سو گئے، دوسرے دنوں کے بنسبت اس رات گناہ سے باز رہیں، گناہ نہ کریں اس رات میں۔ اور اسی طرح عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں، صبح کی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیں، یہ آخری درجہ ہے۔ آپ کو پھر بھی اس رات کی فضیلت اللہ عطا فرمائے۔